اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 اور 258 میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، یقین ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق بخوبی واضح ہو گیا ہے۔ پس جو شیطان کا انکار کرے اور ساتھ اللہ پر بھی ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں،
وہ انہیں نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 257 اور 258، ان آیات کے حوالہ سے حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام چشمہ معرفت صفحہ 224 روحانی خزائن جلد 23 پر کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تحقیق ہدایت اور گمراہی میں کھلا کھلا فرق ظاہر ہو گیا ہے، پھر جبر کی کیا حاجت ہے؟ تعجب کے باوجود کہ قرآن شریف میں اس قدر تصریح سے بیان فرمایا ہے کہ دین کے بارے میں جبر نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی جن کے دل بغض اور دشمنی سے سیاہ ہو رہے ہیں ناحق خدا کے کلام پر جبر کا الزام لگاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر یعنی کہ الحکم جلد 6 نمبر 24 مورخہ 10 جولائی 1902 صفحہ 3 پر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے۔ چونکہ شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے اور اسلام کی قوت اور شوکت صدیوں تک رہی اور اس کے فتوحات دور دراز تک پہنچے، اس لیے بعض احمقوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبر سے پھیلایا گیا، حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام جبر سے نہیں پھیلا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا۔ خاتم الخلفاء سے یہاں حضور اسلام خود مراد ہیں، یعنی امام مہدی و مسیح موعود السلام کا وجود جو ہے۔ آگے حضور فرماتی ہیں، اور اس کا کام یضع الحرب رکھ کر دوسری طرف لیظہرہ علی الدین کلہ قرار دیا، یعنی وہ اسلام کا غلبہ ملل حالکہ پر حجت اور براہین سے قائم کرے گا اور جنگ و جدال کو اٹھا دے گا۔ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی مہدی اور خونی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔ انہی آیات سورۃ البقرہ کی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں کہ سلسلے میں حضور اسلام البدر جلد 2 نمبر 21 مورخہ 23 اور 30 جنوری 1903 صفحہ 3 پر اس اخبار کے فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مذہبی امور میں آزادی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ اس قسم کا فکرہ انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لڑائیوں کی اصل جڑ کیا تھی، اس کے سمجھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر لڑائی ہی کا حکم تھا تو 13 برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ضائع ہی ہو گئے کہ آپ نے آتے ہی تلوار نہ اٹھائی۔ صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائیوں کا حکم ہے۔ اسلام کا یہ اصول کبھی نہیں ہوا کہ خود ابتدائے جنگ کرے۔ لڑائی کا کیا سبب تھا، اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظلموا، خدا نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں، یعنی شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے یا دین اسلام میں داخل ہونے والے مومنوں کی بات یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب خدا نے دیکھا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں تو اب اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑو۔ یہ نہیں حکم دیا کہ اب وقت تلوار کا ہے، تم زبردستی تلوار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم مظلوم ہو، اب مقابلہ کرو۔ مظلوم کو تو ہر ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ حفظ جان کے واسطے مقابلہ کرے۔ سامعین کرام، یہ جو میں نے تلاوت کی ہیں 2 آیات سورۃ البقرہ کی، اور انہی آیات کے حوالہ سے میں نے 3 اقتباسات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کر سنائے ہیں، تو ان سے یہ باتیں ظاہر ہیں کہ دین میں کلیتاً کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، بلکہ جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی رسول دنیا میں آیا اور
اپنا اس نے پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا اس کو اپنی قوم کے آگے رکھا، اپنی امت کے آگے رکھا، اپنی جماعت کے آگے رکھا، تو اس کی شدید اس زمانے میں مخالفت ہوئی. قوم نے مخالفت کی، امت نے مخالفت کی، جماعت والوں نے، لیڈروں نے مخالفت کی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں نے کلیتاً جبر کو منع کر دیا ہے، کہ دین میں جبر نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کو حق ہونا چاہیے کہ اپنی رضا و رغبت کے ساتھ، اپنی سوچ اور فہم کے مطابق وہ کسی چیز کو اگر قبول کرنا چاہتا ہے تو قبول کرے، اگر کسی نقطہ نظر کو وہ ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے. اس معاملہ میں کسی انسان پر بھی کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ جبر کرے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں سامعین کرام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی ہدایت اور گمراہی میں فرق واضح ہو جایا کرتا ہے. یعنی جو مرسل ہوتے ہیں ایک قسم کے ترازو ہوتے ہیں. جب دنیا میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جب لوگوں کے آگے بتاتے ہیں تو اس وقت دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو بہت قلیل تعداد میں ہوتا ہے، جو سمجھ جاتا ہے، اور جو لوگ وہ تو متقی ہوتے ہیں، وہ تو اس مرسل کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو گروہ ہوتا ہے وہ مخالفین کا ہوتا ہے، وہ حزب الشیطان ہوتا ہے، وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. کیونکہ مذہبوں میں اکثر مرسلوں کے بعد گزرنے کے بعد جب طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر وہاں پر ان کی تعلیم کی بنا پر دکانیں بنا لے کرتے ہیں لوگ، یعنی اس کے ماننے والے ہی رسول کے. جیسا کہ عاصم کے بعد 72-73 فرقے بن چکے ہیں. یہ سارے مطلب کہ عاصم کے نام پر ہی یہ فرقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر فرقے والا کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح تعلیم پر چل رہا ہوں عاصم کی. تو دوسرا اس کو اس کی تکذیب کرتا ہے، اس پر کفر کے خط پہ لگاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا مرسل دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی حق اور گمراہی کے درمیان بڑا واضح فرق ہو جاتا ہے. ایسے ہی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی بات ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم، انکشافات اور علم کے مطابق آپ نے امت کے آگے کھول بیان کر دیا، بہت ساری چیزیں بیان کر دیں. اور آپ کے زمانے میں پھر کلیتاً حق اور گمراہی میں فرق ہو گیا تھا. ایسے ہی آج اس عاجز کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے علم کے مطابق میں نے احمدیوں کے آگے کھول کر بہت ساری باتیں رکھ دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر الہامی پیشی مسلم ملک کی حقیقت کیا ہے، یا یہ جو جماعتی احمدیہ میں کہتی ہیں کہ ہماری یہ خلافت ہے، اس خلافت کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا خلافت ہے یا کہ بلاد دمشق ہے. میں نے کھول دلائل کے ساتھ بیان کر دیا. ایسے یہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت ثانیہ ہے. میں نے اپنے خطبات میں، اپنے مضامین میں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ قدرت ثانیہ سے کیا مراد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا قدرت ثانیہ کے متعلق وہ آسمان سے نازل ہوگی. اور علاوہ اس کے مثلا جتنے بھی مالی معاملات میں جبر کیے جاتے ہیں جماعتی احمدیہ محمود میں خاص کر، تو ان چندوں کی حقیقت میں نے کھول کر بیان کر دی ہے. اور یہ جو جماعتی احمدیہ کا محمود کا ڈھانچہ ہے، اس میں کس طرح ظلم و زبردستی ہوتی ہے، ساری باتیں میں نے کھول کر بیان کر دی ہیں. اور اس کا کلیتاً میں کہہ سکتا ہوں کہ خاکسار نے اس وقت تک جماعت احمدیہ میں حق اور گمراہی کو کھول کر احمدیوں کے آگے بیان کر دیا ہے. آگے میرا کام یہ نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں سے منواؤں، یہ لوگوں کا اپنا آزادی ہے، ان کو حق ہے کہ میری باتیں سن کر بھلے ان کو قبول کریں یا ان کو نہ قبول کریں، کیونکہ انہوں نے خود اپنا جواب دہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کے حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جو شیطان کا انکار کرے اور ساتھ اللہ پر بھی ایمان لائے، یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے. میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں شیطان سے انکار سے مراد کیا ہے. شیطان
سے انکار سے مراد سامعین کرام اپنے خود ساختہ عقائد اور نفس کی جو تمنائیں اور خواہشیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. یہ اس کو مطلب کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شیطان قرار دیتا ہے. شیطانی خیالات ہوتے ہیں یہ خود ساختہ. اور اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف عقائد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شیطانی. اللہ فرماتا ہے شیطان سے انکار سے مراد ہے کہ اپنے خود ساختہ عقائد اور اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف عقائد کو چھوڑ دینا. اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہم نے شیطان کو چھوڑ دیا. جب مرسل آتا ہے دنیا میں وہ یہی بات بتاتا ہے، حق اور گمراہی کا فرق کھول دیتا ہے، جماعت کے لوگوں کو یا امت کے لوگوں کو بتا دیتا ہے حق کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. گمراہی شیطان نے پھیلائی ہوئی ہوتی ہے، حق جو ہوتا ہے اللہ اور اس کا رسول دنیا میں لے کر آیا ہوا ہوتا ہے، یا وہ مرسل جو کسی وقت بھی قوم میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، وہ بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. نمبر 4 یہ بھی کہ اپنے نفسانی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پکڑنا سامعین کرام ایسا ہی ہے جیسا کہ مومنوں نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیم جو ہے قرآن کریم میں لکھی گئی فرمودات جو ہے اللہ کے ہیں، جو تعلیم ہے، امر و نواہی جو ہیں ان پر سختی سے عمل کرنا، ان کو پکڑ لینا. یا مثال طور پر 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام صاحب آئے دنیا میں، انہوں نے ایسی اسلام کی تجدید کی کہ کھول کے رکھ دیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے. اب آپ کے بعد آپ کی تعلیم پر، آپ کے الہام پر چلنا بھی اتنا ہی ضروری ہے احمدیوں کے لیے جس طرح کہ قرآن کریم کی تعلیم پر چلنا ضروری ہے. بہرحال اپنی نفسانی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پکڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے. مراد یہ ہے کہ نہ صرف قرآن کریم کی تعلیم پر کاربند ہونا ہمارے لیے یعنی احمدیوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور ساتھ ہی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے اور آپ کا الہام ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہنا، اس کو پکڑے رکھنا، اس سے ادھر ادھر نہ ہونا بھی ضروری ہے. اور یہی مضبوط کڑا ہوگا جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم کو پکڑ لیں گے، اس پر چلیں گے، اور قرآن کی کریم کی تعلیم کے برخلاف جو بھی عقیدہ ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے. اگر غلطی سے کوئی غلطی بھی ہوگی جو ان سے جماعت میں یا امت میں، جب مرسل نے آ کے بتا دیا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور دلائل کے ساتھ ہمیشہ مرسلین بتایا کرتے ہیں، کوئی ایسے نہیں کہ بس کہہ دیتے ہیں زبانی کلامی کی یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، بلکہ دلائل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ دلائل پاتے ہیں. تو پھر قوم جو ہوتی ہے مرسل کے بتایا ہوا سچ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کاربند ہونا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور جو جس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ گمراہی ہے اس کو چھوڑ دینا ان کے لیے لازم ہوتا ہے. اسی میں ان کی فلاح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 258 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور ہر زمانے میں مومنوں کا دوست اور معاون و مددگار ہوا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس عاجز کے زمانے میں اب میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور میرے ساتھ جو مومن ہیں میرے ان کا معاون و مددگار ہے، ان کا دوست ہے. نہیں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کا دوست ہوا کرتا ہے، اور مرسلوں اور اس کے پیروکاروں کا وہ مددگار ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے، وہ مدد کرتا ہے مخالفین کے برخلاف. علاوہ اس کے سامنے کے نام مومن کافروں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی، سچائی، نور اور اللہ تعالیٰ کی سچی تعلیم کی طرف لاتے ہیں. یعنی مرسل کے ساتھ وہ جو مومن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مرسل بھی اور اس کے ساتھ جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں، وہ سارے یہ کام کرتے ہیں کہ گمراہیوں سے نکال کر منکرین کو یا قوم کو یا جماعت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نور، اللہ تعالیٰ کی روشنی، اللہ تعالیٰ کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی پاک اور پاکیزہ اور سچی تعلیم کی طرف وہ لاتے ہیں. اور مومنوں کے اور مرسل کے بالمقابل کافر جو ہوتے ہیں وہ شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں. اپنے نفس، شیطان کیا ہے؟ نفسی تو ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو کافر جو ہوتے ہیں شیطانوں کے دوست ہیں اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ قوم کو، جماعت کو نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یعنی گمراہ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لیڈران جو ہوتے ہیں.
تو اپنے خود ساختہ عقائد بناتے ہیں، پھر بنا کے لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں، یوم مسلم موت منا کر یا عام اجلاسوں میں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ جو باتیں انہوں نے سوچی ہوتی ہیں، جو ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ سچ ہوتا ہے، بلکہ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے دنیا کو قبول کر لیتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ ان خود ساختہ باطل عقائد کو اپنے لوگوں میں، اپنی جماعت کے لوگوں میں، امت کے لوگوں میں پھر وہ بٹھاتے ہیں، طریقے سے کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ چیزیں، وہ غلط عقائد یا وہ ان کی خواہش کے مطابق جو عقائد ہیں ان کے دلوں میں پختہ ہو جائیں۔ تو بعد ان کا یہ کام ہوتا ہے، تو اس طرح پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 8ویں نمبر پر، یہی لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف لوگوں کو اپنی خواہشوں، نفسانی خواہشوں کا پیروکار بناتے ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ ہر رسول کے زمانے میں یہی واقعہ ہوا۔ مرسل جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، وہ ایک ترازو ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اس پر الہام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، وہ قوم کو، جماعت کے لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ اور پھر جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ تو فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچی بات کر رہا ہے، دلیل کے ساتھ کر رہا ہے بات۔ تو وہ جو منکرین ہوتے ہیں، جن کے مفادات ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ یا جماعت کے سسٹم میں یا امت میں، تو وہ لوگ ڈٹ کے اس مرسل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ قوم اس کی طرف جائے، اس کی باتوں کو قبول کرے، کیونکہ جب قوم اس کو مرسل کو قبول کر لے گی تو وہ جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ جنہوں نے اپنی دکان بنائی ہوتی ہے، دھندا کیا ہوا ہوتا ہے، مذہب کے نام پر دنیا کما رہی ہوتی ہے، ان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہماری تو یہ دکان ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ شدید مخالفت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی مضمون کو یہ جو ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیات 257 اور 258 میں اللہ نے جو بیان فرمایا ہے آزادی ضمیر کے حوالے سے، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی آیت نمبر 100 میں بھی بیان فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بَلَا شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتا ہے، ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو جس قدر زمین میں لوگ آباد ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے، یعنی اگر اللہ چاہتا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو پوری دنیا ایک ہی دین پر قائم ہو جاتی، جو میرے فرمودات ہیں، جو میں چاہتا ہوں، جو ہدایت ہے اس پر قائم ہو جاتے، کوئی بھی ہدایت کا منکر نہ ہوتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا اصول نہیں ہے، یہ میں نے جو دنیا بنائی ہے، جو نظام بنایا ہے اپنا، اس میں لوگوں کی پیدائش کا مقصد جو ٹھہرایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ جو میں کہوں وہ سارے مان کے بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ مسلموں کا کام یا مومنوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جبر کے ساتھ لوگوں سے حق کو منوائیں یا جبر کے ساتھ ہدایت کی طرف لائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود چھوڑ دیا اپنے بندوں کو کہ نہیں، خود سوچو، غور کرو، تمہارے آگے حق بھی کھول دیا گیا ہے اور تمہارے سامنے گمراہی جو ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے کھول کھول کے، وہ کس طرح گمراہی ہے، وہ کیا ہے۔ اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے اپنی جنت اور اپنی جہنم کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل آزاد چھوڑتا ہے بندوں کو کہ خود وہ اپنا فیصلہ کریں حق اور گمراہی کے حوالے سے۔ تو یہ تو آیات تھیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ آزادی ضمیر کے متعلق جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے خطبہ جمعہ 5 دسمبر 1986 میں کچھ فرماتے ہیں۔ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو قرآن کی تعلیم میں نے ابھی بیان کی ہے
اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے 3 اقتباسات بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں کہ وہ کتنا محکم یقین رکھتے تھے کہ دین میں جبر نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہ انہوں نے زندگی میں کیا. اپنا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ پھیلایا، انہوں نے دلائل کے ساتھ بتایا لوگوں کو، لیکن جبر کے ساتھ کسی کو اپنے دعویٰ نہیں منوایا. تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو معمود ہے، آج کا میرا خطبے کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ بھی یہی ہے کہ کیا جماعت احمدیہ معمود میں احمدیوں کو آزادی ضمیر کا حق حاصل ہے؟ یہ سوال ہے. آج کا میرا خطبہ جمعہ اسی حوالے سے ہے. تو میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو پہلے چاہتا ہوں کہ آزادی ضمیر کے متعلق جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے خطبہ جمعہ 5 دسمبر 1986 میں کچھ فرماتے ہیں، یعنی آزادی ضمیر کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق وہ روشنی ڈالتے ہیں. بڑی خوبصورت انہوں نے روشنی ڈالی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا جو خطاب ہے، جو فرمودہ ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. اس کے بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا جماعت احمدیہ معمود میں یہ جو آزادی ضمیر خلیفہ رابع صاحب نے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں جس کا بابانگ بلند اعلان کیا تھا، کیا اس جماعت احمدیہ معمود میں وہ آزادی ضمیر ہمیں ملتی ہے؟ کوئی ہے اس کا وجود کوئی؟ تو آپ پہلے سنیں کہ کیا وہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، اور وہ جہاد تمام بنی نوع انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا. ہمیشہ سے جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی جنگ بھی جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم و شان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. بڑی خوبصورت باتیں وہ اپنے خطبہ میں فرما رہے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں، آپ کے مطالبات یعنی آن کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے. کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. بڑی خوبصورت بات آزادی ضمیر کے حوالے سے وہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے نظریات کو جبراً تبدیل کرے یا کسی نقطہ نظر پر غور و فکر کرنے کے لیے جبر کے ساتھ اس کو روکے. آگے وہ فرماتے ہیں، یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے. بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے. یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے. یعنی لوگوں کو آزادی ضمیر کا حق دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے شرف انسانیت کو قائم کر دیا. یعنی یہ شرف انسانیت ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو آزادی دی اور اس کو اختیار دیا کہ تم اگر چاہو تو نیکی کا راستہ اختیار کر لو، اگر چاہو تو بدی کا راستہ اختیار کر لو. اللہ نے خود بندوں پر کوئی جبر نہیں کیا. ایسے ہی مرسلوں کو بھی یہ نصیحت ہوئی کہ میں جو آپ کو پیغام دوں وہ دنیا کو کھول کھول کر بتا دو، پھر ان کو چھوڑ دو. وہ خود اپنا متعلق فیصلہ کریں گے کہ کیا انہوں نے نیکی کے راستے پر چلنا ہے یا بدی کے راستے پر چلنا ہے. تو یہ مطلب کہ شرف انسانی ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کی انسانوں کے حوالہ سے کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے ایمان، اپنے مذہب کے متعلق خود فیصلہ کریں. آگے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں، یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے، زبردستی یا اس پر جبر کے تالے لگا دے اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو. تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا. آپ نے یہ فرمایا اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے
اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا۔ اب یہی جماعت احمدیہ میں میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے آگے، پیشوی مسلم کے حوالہ سے، یا بہت ساری باتیں جو احمدیت میں غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جماعت احمدیہ میں یہ حق نہیں دیا گیا۔ میرا اخراج مقاطعہ میرا اور میرے ساتھیوں کا سب کا کر کے باہر بٹھا دیا گیا۔ دیکھو مرزا طاہر احمد صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آزادی ضمیر، وہ اس وقت جب انہوں نے یہ خطبہ دیا جماعت احمدیہ محمود کے ہیڈ تھے، یہ خوبصورت باتیں کر رہے ہیں آزادی ضمیر کے حوالہ سے، لیکن عمل کیا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ آگے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں جب وہ بیان کر دے تو پھر لستہ علیہم بے مسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ بیان کرنا مبین طریق پر کھول کر، یہ تو فرض ہے، ہر انسان کا اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کروانے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے۔ اب دیکھیں یا میرے جماعت احمدیہ میں میں ایک مدعی ہوں، مجھے کس مصیبت کا سامنا ہے؟ جماعت احمدیہ حضرت مرزا صاحب کی جماعت ہے، یہ کسی خلیفے کی جماعت نہیں، مرزا صاحب وسلم کی جماعت ہے، انہوں نے قائم کی، ہمارے بزرگوں نے حضرت مرزا صاحب وسلم کو مانا، اس جماعت میں داخل ہوئے۔ آج مجھے کیا مصیبت ہے؟ یہی ہے کہ عبدالغفار جنبا آپ کو حق ہی نہیں ہے اپنے نظریہ، اپنا نقطہ نظر، اپنا دعویٰ کا لوگوں کے آگے رکھنے کا، مجھے حق سے چھین لیا گیا ہے۔ خود فیصلہ کریں اے میرے احمدی بھائیوں، خاص کر جماعت احمدیہ محمود میں جو لوگ میرے بھائی احمدی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں خود فیصلہ کرو کہ کون قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں یا آپ کی خلفاء یا آپ کے نظام کے لوگ کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ کون کس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے؟ کون کس پر جبر کر رہا ہے؟ خود فیصلہ کرو۔ ایک کھلی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حق اور جو گمراہی ہے کھول کر بیان کر دی گئی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب میں تو کھول کے بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو باتیں ہیں مرزا طاہر احمد کی صرف زبانی باتیں ہیں، عمل جماعت میں ان کا کچھ اور ہے، اس کے بالکل ٹوٹل خلاف ہے۔ آگے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں اور تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکیں ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیلیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو۔ یہ تو ٹھیک، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ جماعت احمدیہ پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں پاکستان میں، بالکل اس حوالے سے انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا۔ کسی کا حق نہیں ہے پاکستان میں بھی کسی احمدی پر کوئی ظلم کرے۔ احمدیوں کو حق ہے کہ جو وہ عقیدہ اختیار کرنا چاہیں کریں، یہ انسانوں کا بنیادی حق ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کو یہ حق ملا ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جو عقیدہ اختیار کرنا چاہے وہ کرے۔ کسی انسان کا حق نہیں اس پر جبر کرے، اس پر اس کے مقاطعے کرے، اس کو اخراج کرے جماعتوں سے، امتوں سے، نہیں، کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہی شیطانی ہے، اگر یہ کام ہی شیطانی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ احمدیوں پر ظلم و ستم کی جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اب بھی ختم نبوت کا حالانکہ سب کچھ کر دیا، آئینی طور پر جو بھی ہو چکا ہے، ابھی بھی جو مولوی ہیں ان کی روحوں کو تسکین نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ آئے دن ختم نبوت کے حوالہ سے کوئی نہ کوئی اجلاس یا کوئی نہ کوئی ہڑتال یا کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ آج کل بھی وہ راول پنڈی میں، فیض آباد، وہاں پہ چوک پر وہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ کیا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سارا یہ احمدیوں پر ظلم ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں انتہائی ظالمانہ یہ حرکات ہیں پاکستان کے گورنمنٹ کی، پاکستان کے جو پارلیمنٹیرین تھے جنہوں نے یہ اپنے فیصلے کیے مسلم غیر مسلم ہونے کے، حالانکہ یہ تو ایمان کی باتیں ہیں، اس کا تو انسانوں کو حق ہی نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کے متعلق فیصلہ کرے۔ مرزا طاہر صاحب نے یہ سارا کچھ 5 دسمبر 1986 کی خطبہ جمعہ میں اس لیے یہ خطبہ دھواں دار دیا تھا آزادی ضمیر کے حوالے سے کہ احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں بھی ان احمدیوں میں ہوں جن پر ظلم ہوئے،
1974-75 کی باتیں ہیں. ڈاور کی مسجد ہم نے کچی مسجد تھی, ہم نے اس کو شہید کر کے پکی بنانا چاہا. میں اس وقت قائم مقام صدر تھا ڈاور جماعت کا. تو ہم نے اکٹھا کیا چندہ وغیرہ رقم کر کے, اینٹیں سریا سیمنٹ لے آئے, بنانی شروع کر دی. جب آدھی بنا لی تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا. رات کو وہ جو نمبردار تھے, جو ان کا مولوی تھے سارے, انہوں نے پروگرام بنایا تو سارے ہماری مسجد شہید کر دی آدھی جو بنائی تھی. تو ساتھ ہی وہ جو جتنا میٹیریل تھا وہ بھی اٹھا کے لے گئے, اور ان سے اپنی نالیاں اپنی جو بھی تھے ان کے, وہ ان پر مسجد کی وہ جو سامان تھا لا کے لگایا. بعد میں جا کے تھانے میں بھی کہہ دیا گیا کہ جناب یہ ہمارے جذبات کو مسجد بنا کر ہمارے جذبات کو مضروب کر رہے ہیں احمدی لوگ جو ڈاور کے ہیں. تو چونکہ بھٹو کا یہ جو ہے اسمبلی میں انہوں نے یہ نان مسلم ڈکلیئر کیا احمدیوں کو, اس کے بعد تو قیامت ٹوٹی احمدیوں پر, اور ان میں ہم سب لوگ ڈاور کے, میں بھی شامل ہوں. تو اس کے بعد جناب پھر وہ آگے مجسٹریٹ آ گیا ڈاور میں, تو پولیس آ گئی اس کے ساتھ ساری. تو میں تو وہاں نہیں تھا, میرے بزرگ تھے وہاں پہ, آج کل تو سارے فوت ہو گئے بیچارے. وہ ان پڑھ تھے, مطلب ایک سیکٹری مال تھا. تو وہ ان سے کہتی بھی آپ کے کون ہے, آپ کے عہدیدار کون ہیں. تو میں تو قائم مقام صدر تھا اس وقت, کیونکہ اصل صدر جو تھے رانا چراغ الدین صاحب وہ فوت ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ عبدالغفار تو ادھر نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کل ہمارے ربا میں آنا تھانے. تو ان کو کیا پتا تھا, وہ آ گئے, میں تو ربا میں تھا, میرے پاس آئے دونوں میرے بزرگ جو تھے. تو آ کے انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے وہ بلا کے گئے ہیں, ہم نے تو تھانے جانا ہے, اطلاع دینی ہے یا ان کو حاضری دینی ہے جا کے. تو میں چلا گیا ساتھ. وہ وہاں پہ جا کے میرے دونوں بزرگ ضعیف تھے بیچارے, وہ ڈرتے تھے. تو جانا تو انہیں چاہیے تھا, بزرگ تھے میرے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو عبدالغفار تم صدر ہو, تم جاؤ. پر میں گیا وہاں پہ, بٹھا لیا, مجھے بٹھا لیا وہاں پہ, اور ایسے ہی وہ ان دونوں کو بٹھا لیا. مقصد میرا کہنے کا کہ 12-13 احمدی جو سارے ہمیں پکڑ لیا اور ہم پر پرچے کر دیے, اور پھر ہمیں چنوٹ لے گیا حوالات میں 5-7 دن میں غالباً. ان دنوں کافی میں بیمار بھی تھا, تو ہم رہے. مقصد گناہ ہمارا کیا تھا کہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے تھے. لیکن مخالفین جو تھے, جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم آسم کو ماننے والے ہیں, ان کا یہ کام تھا کہ وہ مسجدیں گرا رہے تھے. دیکھیے اسلام کے نام پر, آسم کے نام پر یہ کیا ادھم ان لوگوں نے مچا رکھا. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو بہرحال 6-7 دن کے بعد پھر ہماری ضمانتیں ہوئیں, ہم رہا ہو کے آئے. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ مطلب کہ کیا مذہب کو کس طرح مس یوز کیا جاتا ہے, لوگ کس طرح مس یوز کرتے ہیں. جناب خلیفہ رابع صاحب یہ جو 5 دسمبر 1986 کو خطبہ جمعہ میں یہ آزادی ضمیر کو بتا رہے تھے, اسی حوالے سے بتا رہے تھے کہ احمدیوں پر ظلم ٹوٹ رہے ہیں. اور بالکل میں تائید کرتا ہوں کہ باقی نہ صرف اس وقت ٹوٹ رہے تھے جب سے یہ 1974 کا مسئلہ ہوا ہے, بلکہ آج تک ظلم ہو رہا ہے احمدیوں پر. بالکل اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خطبے دینے والے مرزا طاہر احمد صاحب تھے, یہ بڑا شاندار انہوں نے آزادی ضمیر کا مضمون اٹھایا ہے. سوال یہ ہے کہ اپنی جماعت میں کیا حال ہے. تو اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. آگے میں ان کا الفاظ پڑھتا ہوں جو آگے وہ خطبہ دینے میں کہتے ہیں. وہ آگے وہ کہتے ہیں, تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے, اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے ہیں. اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی قسم کے وہ خیالات ہوں, سچ ہوں, جھوٹ ہوں, نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں, اس سے بحث ہی کوئی نہیں. اعلان آپ کا یہ تھا, یعنی آسم کا اعلان آپ کا یہ تھا, اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدید سے اعلان فرمایا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں. اب سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ محمود میں بھی ہر احمدی آزاد ہے اپنی سوچ میں. آگے وہ فرماتے ہیں اس کی سوچوں پر کوئی پیرے نہیں لگائے جا سکتے. کیا جماعت احمدیہ محمود میں بھی لوگوں پر کوئی پیرے نہیں لگایا گیا؟ آگے وہ فرماتے ہیں دوسرا اعلان یہ ہے کہ اپنی سوچوں کے بیان کرنے میں آزاد ہے. کیا جماعت احمدیہ محمود میں انسان اپنی سوچ کو, اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے میں کیا آزاد ہے؟ اگر آزاد تھا تو مجھے کیوں خارج کیا گیا, مجھ پر کیوں ظلم کیے گئے, اور میرے ساتھیوں پر کیوں ظلم کیے گئے؟ یہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے کہ کسی انسان کو جس میں وہ پیدا ہوا سوسائٹی میں بغیر کسی قصور کے
صرف اختلاف نقطہ نظر کے حوالہ سے اس سوسائٹی سے اخراج کیا جائے اور اس کا اخراج اور مقاطع کر کے باہر بٹھا دیا جائے، جیسے کہ عاصم کو شیب ابی طالب نے ابو جہل اور اس کے حواریوں نے بٹھا دیا تھا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ آگے وہ فرماتے ہیں، تیسرا اعلان یہ ہے کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، مجھے تو نکال دیا، میرے اہلو یار، میرے ساتھیوں کو، ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مرزا صاحب کی جماعت سے نکالا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارا نقطہ نظر سن کے جو لوگ ہیں، متقی ہیں، جن میں ایمان، تقویٰ، سچائی ہے، ان کی نظریات بدل رہے ہیں اور وہ ایسا ایسا حق کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اب سب سے زیادہ ظلم ان پر ہو رہا ہے جماعت احمدیہ محمود میں، ان کی پکڑ دھکڑ، ان کا اخراج مقاطعہ، سفارشیں، ان کی منتیں ہو رہی ہیں کہ جناب چھوڑ دو جنبا صاحب کو۔ اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ رابع صاحب نے یہ جو 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں دھواں دار آزادی ازمیر کے متعلق تقریر کی تھی، اور اس لیے کی تھی کہ احمدیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ احمدیوں پر ظلم تو واقعی ہو رہا ہے وہاں پہ پاکستان میں، جماعت احمدیہ محمود میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم احمدیوں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو مطلب کہ مرزا صاحب کی جماعت ہے، مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں، مرزا صاحب کی تعلیم میں تو کہیں بھی اس قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہے کہ نقطہ نظر کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں پر جبر کرنا تم شروع کر دو۔ قطعاً مرزا صاحب کی تعلیم میں یہ نہیں ہے، نہ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم نقطہ نظر کے اختلاف کی روح سے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کر دو، ان کے مقاطع اخراج کرنا شروع کر دو، ان کو نکالنا شروع کر دو۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اب جن سزاؤں میں سے میں اور میرے ساتھی گزر رہے ہیں، ہمارا قصور کیا ہے؟ یہی تو قصور ہے کہ ہم نے بیان کیا کہ حقیقت کیا ہے، پیش کوئی مجھ سے موت کی حقیقت کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں ہم لوگ۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ وجود جس کو حضرت بانی جماعت کے سامنے مجھ سے موت قرار دیا ہے، یا دوسرے لفظ میں کہہ سکتا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں جس ذکی غلام کی، جس ذکی نشان رحمت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، اسے ہی آپ نے مجھ سے موت قرار دیا، لقب دیا۔ یہ ان کا اپنا لقب ہے، الہامی نہیں بات۔ اب سوال یہ ہے، ہم یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے، یعنی مخالف جو ہمارے ہیں وہ ثابت کر دیں تو ہم چھوڑ دیں گے، اس بات کو چھوڑ دیں گے، ہماری اصلاح ہو جائے گی، اتنی سی بات ہے۔ لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں جماعت احمدیہ کے علماء کے پاس، ان کے خلفاء کے پاس، کیونکہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، ہمیں نکالا جا رہا ہے اور ہمیں اپنے خیالات بیان کر کے جو ہم لوگوں کے خیالات بدل رہے ہیں، ان سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آگے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں، یہ عظیم و شان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف۔ آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روح کشی نظر آئے گی، تب وہ خرابی پیدا ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں یہی کچھ ہو رہا ہے، وہ جو پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کچھ، بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ ظلم جماعت احمدیہ محمود میں ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر الگ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں، الہام کی بنیاد پر وہ کہتا ہے لوگوں کو کہ اللہ نے مجھ پر انشاء فرمایا ہے کہ یہ سب جھوٹ دجل ہے۔ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں بول ذکی غلام۔ تو اب پاکستان سے 10 گنا زیادہ ظلم جو ہیں ادھر جماعت احمدیہ محمود میں اس عجز پر اور میرے ساتھیوں پر ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ پھر قول و فعل میں تضاد نہیں ہے ان لوگوں کا؟ کیسی کہ یہ قول و فعل میں تضاد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، اپنے لیے کوئی چیز مانگنا حق، لیکن وہ حق دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ قول و فعل میں تضاد ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں خلیفہ صاحب، کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے،
نظریاتی جد و جہد خون خرابی کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل اس آیت کے حوالہ سے جماعت احمدیہ میں مسئلہ اٹھا ہوا ہے۔ میں نے ایک نقطہ نظر بیان کیا، اور یہ میں نے نہیں کیا کہ میں نے عقل سے بات معلوم کی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر یہ انکشافات فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ وہ ذکی غلام و مسلم موعود، اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام اسم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا، تو پھر مرزا صاحب اسم کا لڑکا، کوئی بھی لڑکا مسلم موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں، اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو۔ کوئی پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے، تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے کسی سے، یہی مصیبت اب اس عاجز کو ہے کہ میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں، جماعت احمدیہ میں مجھے کوئی حق نہیں ہے، مجھ پر، میرے اہل و عیال پر، میرے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور پھر بار بار جماعت احمدیہ محمود کے مولوی اور خلیفہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہم احمدیوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس خلیفہ کو اس وقت جو ہے، ان مولویوں کو، قادیانی مولویوں کو یا محمودی مولوی، یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی جماعت میں۔ جس آزادی ضمیر کا حق میں پاکستان کے مولویوں سے، پاکستان کی حکومت سے ہم مانگتے ہیں، کیا ہم اپنی جماعت میں بھی لوگوں کو یہ حق دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں، بطور خاص جماعتی احمدیہ محمود میں جو لوگ ہیں، بت کی لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، سچے لوگ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے سارا یہ بابانگ بلند آزادی ضمیر کی تقریریں کرنا، اور یہ خطبہ جمعہ میں مرزا مسعود صاحب کا دہائی دینا کہ ہم احمدیوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے سر؟ کیونکہ مرزا مسعود صاحب کیا یہ حق دینے کے لیے، اس عاجز کو دینے کے لیے تیار ہے اس جماعت احمدیہ میں؟ اگر نہیں تو پھر کیوں شور ڈالتے ہو تم کہ احمدیوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ وہ ظلم تو وہی ہے جو تم اپنے ساتھیوں کا، اپنی جماعت میں لوگوں پر کر رہے ہو۔ آگے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہی بات مرزا طاہر کو جب میں نے اپنا نقطہ نظر ان کے آگے رکھا تو یہی ان کے سینے میں ایک آگ لگ گئی، وہ کہتے کہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے میرے نقطہ نظر وصول کرنے کے بعد کیا جواب دیا، میں بعد میں اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن ان کے سینے میں ایک آگ لگ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ میرا باپ مسلم ہوتا، میرا باپ مسلم ہوتا ہے، یہ جمبا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مسلم ہوتا، پیدا ہی نہیں ہوا میرا صاحب کے گھر، میں نہیں یہ ہونے دوں گا۔ دیکھو، میں یہ نہیں ہونے دینے کا سوال نہیں ہے، حقیقت جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، نہ کوئی دبا سکتا ہے، وہ اپنا آپ ظاہر کر کے رہتی ہے، اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، خواہ وہ بشیر الدین محمود احمد کا مسلم کا دعویٰ ہو یا وہ حیات مسیح عیسیٰ بن مریم کا جھوٹا دعویٰ ہو، وہ جھوٹ ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ سچائی اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے، اس کو کوئی نظام، کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی امت اس کو مٹا نہیں سکتی، نہ خدا کے مرسل کو دلائل کے ساتھ کوئی شکست دے سکتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں مرزا طاہر صاحب، ہر ایسے شخص کے مقابل پر، بڑی انٹرسٹنگ وہ بات آخر پہ وہ کر رہے ہیں، سنیے، غور سے سنیے اے میرے احمدی بھائیو، کیا خلیفہ رابع صاحب کا بیان ہے یہ؟ وہ فرما رہے ہیں، ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا، آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا، اور ہر مسلمان کا فرض ہے، احمدی بھائیو سنیے، خلیفہ رابع صاحب فرما رہے ہیں، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ میں اپنے جماعت احمدیہ محمود کے جو بھائی ہیں، میں سارے ممبران ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب یہ مرزا طاہر احمد کا یہ بیان ہے، ان کا آزادی ضمیر کے متعلق جو دھواں دار تقریر تھی 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں، ان کا آخری لفظ میں نے بتائے ہیں، وہ فرماتے ہیں، دوبارہ میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، وہ فرماتے ہیں، ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا،
آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ سامعین کرام اور احمدی بھائیوں، میں نے جو میرا نقطہ نظر ہے میں دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ یہ میری ہوائی باتیں نہیں ہیں، میں آپ کے آگے قرآن کریم کی آیات رکھ رہا ہوں، مرزا غلام احسن کے الہامات رکھ رہا ہوں مبشر۔ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ وجود اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احسن کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا، اگرچہ ان کی خواہش تھی لیکن نہیں دیا۔ تو جناب بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر جھوٹا ہے، اس میں کوئی حقیقت کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے دجل کیا، جھوٹ بولا، اور پہلے تو قیادت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر ساتھیوں کو کہہ دیا کہ میرے متعلق کر دو اعلان المسیح الموت کے، پھر صحابیوں نے دنیا دار ٹائپ انہوں نے کر دیے، اور پھر 30 سال تک وہ لوگوں کا جائزہ لیتے رہے مختلف بیانات دے کر کہ پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں۔ پھر 30 سال کے بعد 1944 میں انہوں نے ایک خواب جو بالکل نفسانی خواب ہے اس پر بنیاد رکھ کر جھوٹا حلف کے ساتھ دعویٰ کیا، اور پھر 10 سال کے بعد دعوے کے بعد انہوں نے پھر سزا پائی اس کی، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مفتری اللہ کے حوالہ سے کہ جو بھی جھوٹا دعویٰ کرے گا میرے نام پر، الہام خود بنائے گا اور کہے گا یہ اللہ نے مجھ پر نازل فرمائے ہیں، تو ایسے بندے کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ نہ صرف کہ اس کو میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی طبعی عمر تھی 23 سال، نہ صرف یہ نہیں دوں گا بلکہ اس کی بطین کو بھی قطع کر دوں گا۔ یہ سارا واقعہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ساتھ 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد یہ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کی ابھی تک آنکھ نہیں کھل رہی۔ اب یہ میں کھول کے بتا رہا ہوں باتیں کہ وہ وجود تو پیدا ہی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آج کو خبر دیا کہ اے عبدالغفار، وہ جو وعدہ جو بشارت میں نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احسن کو دی تھی چلہ ہوشیار پور کے درمیان، اس بشارت اس وعدے کا مصداق تو ہے، میں نے تجھے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل اپنی ملکیت ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے۔ لوگوں کا تو حق ہی نہیں ہے اس کے فیصلے کریں پیشگوئی کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے حوالے سے فیصلے کرتے پھریں کہ یہ اس کا مصداق فلاں ہے۔ اللہ نے مجھے خبر دی ہے، اور میں آپ لوگ سب کو آگے کھڑا ہوں، جماعت احمدیہ محمود کے خلفاء، عمراء، اولیاء، اپنا علماء کے آگے کھڑا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں بالکل حق پر ہوں، سچا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ بھی کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ اگر تم سب مل کر میری کوئی غلطی ثابت کر دیں اس دعویٰ کے حوالے سے، میرے دعویٰ کے حوالے سے، اور وہ غلطی ایسی ہو کہ جس کی قرآن کریم تصدیق کرے اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا الہامات تصدیق کرے اور مرزا غلام صاحب کی تعلیم جو ہے احمدیہ جو اس کی تصدیق کرے، تو میں فوراً اس غلطی کو چھوڑ دوں گا، اپنے دعوے کو چھوڑ دوں گا، نظر ثانی کر لوں گا۔ میں احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں جن کا تعلق جماعت مجھے محمود سے ہے کہ کیا آپ اپنے خلیفے کو کیوں نہیں کہتے یہ بات، مولویوں کیوں نہیں کہتے کہ جو اعلان جنبہ صاحب کر رہے ہیں کہ اگر وہ ثابت ہو گیا ان کا دعویٰ قرآن کریم اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام اور ان کے کلام کے برخلاف ثابت ہو گیا تو وہ چھوڑ دیں گے، فوراً نہیں چھوڑ دیں گے۔ آپ کیوں نہیں یہ بات کہتے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود جو ہے انہوں نے 1944 میں کیا تھا، جس کے حوالے سے 70 دفعہ مسلم موعود یوم مسلم موعود منائے جا چکے ہیں، اگر یہ دعویٰ قرآن کریم اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام اور کلام کے برخلاف ثابت ہو جائے تو اس کو ہم فوراً چھوڑ دیں گے۔ اے احمدی بھائیو جو جماعت احمدیہ محمود میں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں کہتے اپنے خلیفے کو، کیوں آپ یہ بھی اعلان کریں اور مولویوں کو کہو کہ جناب عبدالغفار جنبہ کی طرح تم بھی یہ اعلان کرو کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قرآن کریم اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام کے برخلاف ثابت ہو، یعنی اگر خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موعود کو قرآن کریم اور مرزا غلام احسن کے جو الہامات ہیں مبشر وہ جھوٹا ثابت کر دیں، تو ہم اس عقیدہ کو چھوڑ دیں گے اور توبہ کر لیں گے۔ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کا خلیفہ کیوں نہیں یہ بات کہتا؟ میں تو کہتا ہوں۔ یہی فرق ہے میرے اور تمہارے اس نامیاد خلیفہ اور تمہاری اس جماعت کے جو علماء کے درمیان، کیونکہ وہ جھوٹ کے پجاری ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، خلیفہ ثانی کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اس جھوٹ کے ساتھ
بہت سارے دنیاوی مفادات انہوں نے لگا دیے. مرزا غلام صاحب کی وجہ سے وہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور وہ دنیاوی مفادات کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. ورنہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موعود میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ سب دجل اور جھوٹ اور فریب ہے. کیونکہ اگر وہ سچا انسان ہوتا تو خدا تعالیٰ اس کی شے رگ قطع کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، بلکہ مفتری اللہ جو لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے الہام بناتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سلوک کرتا ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ اس قسم کی سزائیں جو ہیں، جیسے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اللہ تعالیٰ نے دی 10 مارچ 1954 کو نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں، تو یہ مفتری اللہ جو لوگ ہوتے ہیں، کاذب لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ ایسی سزا دیا کرتے ہیں. اپنے مرسلوں سچے لوگوں کو نہیں ایسی سزائیں اللہ دیتا. اللہ تعالیٰ کے صادق لوگ جو ہوتے ہیں، مرسل سچے جو ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کی بھی جانیں جاتی ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں. لیکن کسی ایک بھی مرسل کا آپ مذہبی تاریخ سے نکال کر مجھے مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کہ اس کی مخالفوں نے شاید قطع کی ہو. کوئی ایک نبی کی مثال مجھے بتا دیں. نہیں، واقع ہو ہی نہیں سکتی یہ بات، کیونکہ یہ وطین کو قطع کرنا، یہ مفتری اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قسم کا سلوک کیا کرتا ہے، صادق کے ساتھ نہیں. تو یہ جو نشان ہے، یہ جو سزا ہے مفتری کی، مفتری اللہ کی، تو مذہبی تاریخ میں تمہیں کسی ایک رسول کی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ مخالفوں نے اس کو شہید کیا ہو، لیکن قطع وطین کے ساتھ شہید کیا ہو. ایسی مثال آپ کو ایک نہیں ملے گی. تو بہرحال میں اپنے جو بھائی ہیں جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق رکھنے والے، ان سے کہتا ہوں کہ جناب اپنے خلیفہ صاحب سے، اپنے علماء سے کہو کہ جس طرح عبدالغفار جنبا بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے دعوے کو قرآن کریم اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کوئی ثابت کر دے تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، میں اپنی اس دعوے کو چھوڑ دوں گا اور نظر ثانی کر لوں گا. اور ان سے کہیں کہ آپ کیوں نہیں یہ اپنا اعلان کرتے کہ اگر خلیفہ ثانی کا دعویٰ مسلم موعود قرآن کریم اور مرزا غلام احمد السلام کے الہامی کلام اور مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف اگر جھوٹا ثابت ہو جائے، یعنی قرآن کریم، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا الہامی کلام اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فرمودات اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم کو جھوٹا قرار دے دیں تو ہم اس کو فوراً چھوڑ دیں گے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کہیں کہ ادھر آئیں. تو آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اپنا نقطہ نظر جناب بشیر الدین محمود اپنا خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھا، اپریل شروع 1993 کی بات ہے، تو یہ جو انہوں نے 5 دسمبر 1986 کو دھواں دار آزادی ضمیر کی تقریر کی تھی، تو آپ سنیے، میں ان کو خط پڑھتا ہوں جو میں جب ان کو آگے نقطہ نظر رکھا. دیکھیں نقطہ نظر بھی بڑے ادب کے ساتھ رکھا، اے میرے سید، اے میرے آقا کر کے رکھا. کوئی ایسا نازیب لفظ استعمال نہیں کیا ان کی شان میں، بڑے ادب کے ساتھ باتیں کی. تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، یہ 8/6/1993 کا ان کا جواب ہے لندن سے. مکرم، یہ جو خط ہیں سارے آپ الغلام.com پہ میرا نقطہ نظر جو تھا، میری وہ کتابچے بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں غلام میں، ان کے جواب جو دیے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں سارے. تو میں ان کا پڑھ کر سناتا ہوں وہ خط، جوابی خط. مکرم عبدالغفار جنبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ لکھتے ہیں، آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی. آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا، یہ شیطانی وساوس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور میرے اور جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں. کیا ان کے اور ان کی جو مسلک ہے ان کے خلاف کوئی بات ہو تو کیا وہ قرآن کریم کے بات خلاف ہوگی؟ خود سوچو. یعنی اگر مطلب کہ منظور چونٹی کہے گا جی میرے خلاف جو جس کی بات ہوگی وہ جھوٹی ہوگی، تو کیا ہم وہ اس کو جھوٹی کہیں گے؟ ایسے ہی یہ کہاں سے آ گئے ہیں کہ یہ فیصلے کرنے کے لیے کہ جو بات ہمارے عقیدہ کے خلاف ہو، مسلک کے خلاف ہو، جھوٹی ہوگی؟ کہ کیسی؟ ہاں، ہر وہ بات جو قرآن کریم کے خلاف ہوگی، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات کے بارے خلاف ہوگی، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت جو تعلیم ہے اس کے خلاف ہوگی، وہ جھوٹی ہوگی. آگے کہتے ہیں، یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. دیکھو کہاں گئی آزادی ازمیر کی وہ دھواں دار تقریر ان کی 5 دسمبر 1986 کی، جس کا رونا رو رہے ہیں اپنی خطبے میں. آگے کہہ رہے ہیں، یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مذہب کے صریح خلاف ہیں. اب دیکھیں وہ آزادی ضمیر کہاں گیا؟
5 دسمبر 1986 کو خطبہ جمعہ میں جو انہوں نے مانگا وہ دنیا سے مانگ رہے تھے، پاکستان کی عوام سے مانگ رہے تھے، پاکستان کی حکومتوں سے مانگ رہے تھے، مولویوں سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں آزادی ضمیر ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرزا طاہر اپنی جماعت میں بھی یہ حق دینے کے لیے کسی احمدی کو تیار ہے؟ اگر تو ہے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تو ہونا چاہیے، کیونکہ جو میں پسند کرتا ہوں مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کروں۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، ان کا خط میں نے پڑھا ہے، آگے لکھتے ہیں آخر پہ، اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں، اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے۔ وسلام خاک سر مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع۔ تو یہ ان کا خط ہے۔ اب دیکھیں بھی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بات ہے کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام اللہ نے جس کی بشارت دی تھی وہ دیا نہیں، ان کو پیدا نہیں کیا نا۔ اس لیے آپ کے والد، میں نے کہا تھا آپ کے والد بشیر الدین محمود کا دعویٰ سے موجود ہے۔ اللہ نے پھر میں نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اے عبدالغفار وہ تو ہے مبشر یا موعود جس کا میں نے چلہ ہوشیارپور کے دوران کہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو جس کی بشارت اور جس کا وعدہ کیا تھا وہ تو ہے۔ اور میں آج بھی اس وقت بھی مرزا طاہر کیا گیا ورچو از گاڈ، الہی نظریہ ہے، یہ میرا ڈیوائن تھیری ہے، اس کا ثبوت ہے میرے اس دعوے کا۔ اس میں وہ ساری مرکزی علامتیں جو مسلم موعود کی ہیں، ذکی غلام کی ہیں، نشان رحمت کی ہیں، وہ ساری اس میں موجود ہیں۔ وہ ساری علامتیں مرکزی جو ہیں وہ علم و حکمت سے متعلق ہیں، علم و عرفان سے متعلق ہیں۔ وہ بندہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان علم حاصل کرتے ہیں، علم کے بھی 3 مرتبے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین تک تو انسان اپنی عقل کے ساتھ، کوشش کے ساتھ علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن عین الیقین اور حق الیقین کے وہ مراتب ہیں، علم کے وہ مراتب ہیں جہاں پر سوائے الہام کے انسان کو علم نہیں مل سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری ذات کا علم تو میں جتنا کسی کو دوں وہی لے سکتا ہے، اپنی عقل سے میری ذات کا عرفان علم نہیں کوئی لے سکتا۔ وہ جو میں ورچوئس گاڈ کا نظریہ جماعت احمدیہ کے آگے میں رکھ رہا ہوں کہ یہ میری صداقت کا ثبوت ہے یہ نظریہ، تو اس میں جو مرکزی علامتیں ہیں ذکی غلام کی وہ علم سے متعلق ہیں، حکمت سے متعلق ہیں، علم و معرفت سے متعلق ہیں۔ اب اگر عبدالغفار جنبہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے پاس سے یہ الہام جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا ہے، تو وہ جو ذات باری متعلق کامل علم و معرفت کی جو باتیں ہیں، جو علامتیں ہیں، وہ جو اس پیش گوئی میں اللہ نے اس موعود کی مقرر فرما دی تھی کہ میں یہ اس کو نشان بناؤں گا، اول کا وہ مظہر ہوگا، آخر کا مظہر ہوگا، حق کا مظہر ہوگا، اعلیٰ کا مظہر ہوگا، علوم ظاہری سے باطنی سے پر کروں گا میں، اور وہ سخت ذہین فہیم بھی ہوگا۔ یعنی ذہین و فہیم تب بن سکتا ہے انسان جب اللہ کسی کو بنا دے۔ تو وہ کیسے ہو گیا کہ اس عجز کا، اگر میں نفسانی باتیں کر رہا ہوں، جھوٹے دعوے کر رہا ہوں، تو وہ جو باتیں ہیں وہ مرکزی علامتیں تو مرزا بشیر الدین محمود کو ملنی چاہیے تھی، اس کا اظہار ہونا چاہیے تھا اس کی کتابوں میں، اس کے خطابات میں۔ وہ مجھے کیسے نعوذ باللہ من ذالک، اگر میں جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک غلطی کرتا ہوں، جھوٹے دعوے کر رہا ہوں، تو مجھے کیسے مل گیا؟ تو وہ جو مضمون ہے انگلش میں تھا جب میں نے مرزا طاہر کے آگے وہ بھیجا ہے، تو آج کل تو وہ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ کتاب جو میری غلام مسیح الزما ہے اس میں دونوں ہیں، حصے ہیں، تو الہامی پیشگو کا تجزیہ بھی ہے، اس کی حقیقت بھی ہے۔ حقیقت جو ہے 2nd پارٹ ہے، اس کا میں نے ترجمہ خود کیا ہے، تو پڑھ لیں اس کے، وہاں پر وہی وہ مرکزی علامتیں آپ کو ملیں گی ذکی غلام کی۔ انہیں مرکزی علامتوں کی بنیاد پر میرا دعویٰ کھڑا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب 5 دسمبر 1986 کو خطبہ جمعہ میں آزادی ضمیر کے متعلق دھواں دار تقریر کرتے ہیں، حق مانتے ہیں لوگوں سے، اور احمدیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو تبلیغ کی آزادی نہیں، یہ سب باتیں ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں بھی احمدی ہوں، اس زمانے میں میرے ساتھ بھی آج بھی احمدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ڈاور میں ہوتا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جس ظلم کا ہم بات کر رہے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، احمدیت سے باہر، کیا جماعت احمدیوں میں، اپنی جماعت میں ہم اپنے سے اختلاف کرنے والے احمدی جو ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے 10 گنا ظلم ہم نہیں کر رہے اس کے ساتھ اپنی جماعت میں؟ تو کیا ہم خدا کے بندے ہیں؟ پھر خود فیصلہ کریں کہ اس قسم کا انسان جو ہیڈ آف جماعت ہو، اس قسم کی دھواں دار تقریر کرے آزادی ضمیر کے حوالے سے،
لیکن وہ آزادی ضمیر اپنی جماعت میں اپنے لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا انسان ایسا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ متقی انسان ہو سکتا ہے وہ بندہ؟ کیا ہم ایسے انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ رشد و ہدایت یافتہ انسان ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یہ دنیا دار لوگوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں، کہنا کچھ کرنا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا آج کا خطبہ جمعہ ہے، اس کا موضوع یہ ہے میرا کہ کیا جماعت احمدیہ محمود میں احمدیوں کو آزادی ضمیر کا حق حاصل ہے؟ میں کہتا ہوں قطعاً حق حاصل نہیں ہے، بالکل۔ ابھی میں کہہ سکتا ہوں، اور یہ ہے بھی سچی، کہ ہمارے جو مخالف ہیں، غیر احمدی لوگ ہیں، مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، جو بھی دنیا ہے، وہاں پر تو کچھ لچک ہے، لوگوں کو حق ہے، بات کرتے ہیں، بعض اوقات ان کو بات کرنے کی تھوڑی بہت سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی بحیثیت مجموعی ان کو حق ہے، وہ بات کرتے ہیں۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، علم ترقی کر رہا ہے، پاکستان میں بھی ٹھیک ہے، لوگوں کو حق ہے، لوگ بات کرتے ہیں، احمدی بھی تبلیغ بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مارے بھی کھاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ظلم ہماری جماعت احمدیہ محمود میں کیا ہوا ہے آزادی ضمیر کے حوالے سے لوگوں پر، اتنا ظلم جماعت احمدیہ محمود سے باہر نہیں لوگوں پر۔ جماعت احمدیہ محمود میں تو ایک احمدی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کر کے لوگوں کو بتاؤں، کوئی حق نہیں ہے اس کو۔ اور پھر یہ حق نہیں لوگوں کا کہ تم کسی احمدی کا جماعت احمدیہ میں ان کے عقیدے کے برخلاف کسی احمدی کا نقطہ نظر سنو اور سن کر اس سے اثر لو، یہ بھی کوئی حق نہیں کسی کے انسان کو، احمدی کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا فوراً اس کا اخراج اور مقاطعہ اس کی۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو بندہ اپنا نظریہ بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات بدلے، جو خیال بدلتا ہے اس کو بھی، جماعت احمدیہ محمود کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو خیالات بیان کر کے بدلا رہا ہے خیالات، اس کو بھی، کسی کو نہیں چھوڑیں گے اس بات میں۔ تو یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم خلیفے، اور کہتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے خلیفے۔ سوچیں، غور کریں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کھول کھول کے، قطعاً کوئی یہ خلیفے نہیں ہے۔ یہ بلائے دمشق ہے جس کا آغاز خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے ساتھ شروع ہوا جماعت احمدیہ میں، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہتے ہیں۔ مرزا صاحب سنگی جماعت، یہ جماعت احمدیہ محمود ہے، کوئی مرزا صاحب کی جماعت نہیں، وہ تو جماعت 1914 میں ختم ہو گئی۔ یہ بلائے دمشق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب پر غالباً 9 اپریل 1907 میں الہام کیا تھا، بلائے دمشق۔ یہ وہ دمشق کی بلا ہے، اس سے مماثلت رکھتی ہے کہ جو خلافت راشدہ یعنی محمدی خلافت راشدہ کے بعد شروع ہوئی تھی، 100 سال کا زمانہ ہے اس کا، اور اس کا اختتام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ہوا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ کہیں کچھ کریں کچھ نہیں، ہرگز نہیں، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ متقی تو جان دے دیتا ہے، مومن تو جان دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں پر میرا محاسبہ ہوگا، میں نے جواب دینا اللہ کے آگے۔ وہ تو اس قسم کی بدیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے جن کو آپ خلیفے کہتے ہیں، کھول کھول کے اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احمدی بھائیوں کو سمجھ دے اور توفیق دے کہ اس قسم کے دجل کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر اس قسم کے دجل سے نجات پانے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد بھی آپ کریں۔ اور جیسے کہ خلیفہ رابع صاحب نے آخر پہ کہا نا ان کا کہ اس قسم کا اگر آپ جہاد کریں گے تو یہ وہ جہاد ہے جو کہ آنسر نے فرمایا تھا 1500 سال پہلے مکہ میں، تو آپ وہ جہاد کرنے والے ہوں گے پھر۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں، خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں بات کہتا ہوں میرا دعویٰ ہے، نظریہ ہے میرا، دلائل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الہام کے ساتھ میں نے سارے اپنے نظریات بدلے، اور پھر دلائل دیے اللہ نے مجھے، اور وہ میں آپ کے آگے کھول کھول کر بیان کرتا ہوں۔ اور میرے ساتھی جتنے بھی ہیں جنہوں نے میرے دعوے کو قبول کیا ہے، انہوں نے دلائل کے ساتھ قبول کیا ہے۔ یہ نہیں کہ عبدالغفار جمعہ ہمارا دوست ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، نہ، دلیل کے ساتھ انہوں نے سچ پایا مجھے، اور حق پر پایا، اور صادق پایا،
مجھے مان لیا. تو باہر میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں اس وقت جد و جہد کر رہا ہوں جماعت احمدیہ میں، اور خاص کر جماعت احمدیہ محمود کے جو مولوی ہیں یا نظام کے لوگ ہیں یا خلیفہ صاحب ہیں، ان کے ظلموں کا میں مقابلہ کر رہا ہوں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں. اور اس حوالے سے جیسے کہ خلیفہ رابع صاحب اپنے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا آزادی ازمی کا جہاد تھا، اور میرے ساتھ شامل ہو جائیں اس جہاد میں، اور اپنی رستگاری کا جو لمحہ ہے وہ جلد سے جلد قریب کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے. میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. باتیں تو اور بہت ساری تھیں لیکن وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں بتاؤں گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.